بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے کمرے میں بیٹھ گیا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ میں دیوار کے پیچھے سے لوگوں کو دیکھ اور سن سکتا تھا۔ یہ میرے دوست کا دفتر تھا۔ وہ کسٹم انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ میں ملنے کے لیے آیا تھا۔ اچانک اسے ایک ٹیلی فون آیا۔ اس نے مجھے پچھلے کمرے میں بٹھا دیا اور ملاقاتی کا انتظار کرنے لگا۔ میں بھی اشتیاق سے شیشے کے پار دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان اندر داخل ہوا اور میرے دوست کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں دونوں کو دیکھ بھی سکتا تھا اور سن بھی۔ نوجوان نے کوٹ کی جیب سے 3 تصاویریں نکالی اور کسٹم انٹیلیجنس آفیسر کے سامنے رکھ دی۔ یہ سفید رنگ کی جیپ کی تصویریں تھیں۔ نوجوان تصویروں پر انگلی رکھ کر بولا، سر یہ اسمگل اور اوور ٹیمپرڈ ہے اور ڈیفنس کے وائی بلاک میں کھڑی ہیں۔ میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں، آپ یہ پکڑ لیں۔ میرے دوست نے غور سے تصویریں دیکھی اور تھوڑا سا سوچ کر بولا، ہم کسی کے گھر پر چھاپا نہیں مار سکتے۔ ہاں البتہ یہ گاڑی اگر سڑک پر ہو تو ہم اسے کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ نوجوان نے بھی تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، ہم کسی کے گھر چھاپا نہیں مار سکتے۔ ہاں البتہ گاڑی اگر سڑک پر ہو تو ہم اسے کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ نوجوان نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، میں گاڑی کے مالک کے ساتھ شام 4 بجے جوس پینے کے لیے گھر سے نکلوں گا۔ میں آپ کو SMS بھی کر دوں گا اور جوس کارنر کا ایڈریس بھی بھجوا دوں گا۔ آپ وہاں چھاپا مار کر گاڑی قبضے میں لے لیں گے۔ بس ایک شرط ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرا دوست خاموشی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر بولا، گاڑی کا مالک میرا دوست ہے۔ آپ کسی قیمت پر بھی میرا نام نہیں بتائیں گے، اور دوسرا جب آپ کی ٹیم چھاپا مارے گی تو میں شور کروں گا۔ میں ٹیم کے ساتھ لڑوں گا بھی، لیکن آپ نے اسے زیادہ سیریس نہیں لینا۔ آپ گاڑی لے کر نکل جائیے گا۔ میرے دوست نے کہکا لگایا اور ڈن کر دیا۔ نوجوان تھوڑی دیر مزید بیٹھا، چائے پی اور چلا گیا۔ میں باہر آ گیا۔ میں نے اپنے دوست سے اس ڈیل کے بارے میں پوچھا۔ میرے دوست نے کہکا لگا کر جواب دیا، یہ لاہور کے ایک امیر زادے کا دوست ہے۔ امیر زادے نے نان کسٹم پیڈ اسمگل گاڑی خریدی ہے۔ گاڑی کی مالیت 4 کروڑ روپے ہے اور یہ دوست اپنے عزیز ترین دوست کی مخبری کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ میں نے پوچھا، اور اب کیا ہوگا؟ میرے دوست نے جواب دیا، یہ اپنے دوست کو جوس پلانے کے لیے باہر لائے گا اور ہم گاڑی اور گاڑی کے مالک دونوں کو پکڑ لیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس مخبر کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے دوست نے ہنس کر جواب دیا، اس کے حسد کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ امیر زادے کا حاسد دوست ہے۔ دوست کی گاڑی سے ہضم نہیں ہو رہی، چنانچہ یہ اس سے محروم بھی دیکھنا چاہتا ہے اور پریشان بھی، اور اس کا یہ جذبہ اسے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ تمام باتیں میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے زیادہ تر مخبر ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا، ہمارے 98% مخبر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ دوست عزیز ترین دوست کی مخبری کرتے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف انفارمیشن دیتے ہیں، بہو ساس کے بارے میں بتاتی ہے اور سالہ بہنوئی اور بہنوئی سالے کا مخبر بن جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، ہمارے پاس دوست اور ملازمین زیادہ آتے ہیں۔ دوست پہلے دوست کو اسمگل گاڑی خرید کر دیتے ہیں، پھر مخبری کر دیتے ہیں۔ یہ دوستوں کو ٹیکس چوری کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور دوست جب ٹیکس چوری کر لیتے ہیں تو اس کے خلاف مخبر بن جاتے ہیں۔ یہ مخبر لوگ یوں دوستوں کو دوہرا نقصان پہنچاتے ہیں۔ پہلے گاڑی کی خریداری کے ذریعے دوستوں کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر وہ گاڑی پکڑوا کر اسے ذلیل کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف کمپنیوں کے ملازمین بھی آتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے مالکان کے خلاف ٹھوس ثبوت دیتے ہیں۔ یہ عموماً پرانے اور اعتباری ملازمین ہوتے ہیں۔ مالکان ان کو مخلص سمجھتے ہیں، لیکن یہ اندر سے مالکان کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان کے سینوں میں کینہ، حسد اور بغض بھرا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ہمیں مالکان کے خلاف وہ ثبوت بھی دے دیتے ہیں جو مالکان کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ ملازمین کس کیٹیگری کے ہوتے ہیں؟ وہ بولا، یہ لوگ 2 کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری سیلف میڈ لوگوں کے ملازمین پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ لوگ ملازمین کے سامنے ترقی کرتے ہیں۔ ملازمین 20-30 ہزار روپے کے ملازم رہ جاتے ہیں، جبکہ مالک کروڑوں روپے میں پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ مالکان کے حاسد بن جاتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن پر مالکان
دوسرے ملازمین کو فوقیت دیتے ہیں۔ مثلا مالکان نے نئے ملازمین کو پروموٹ کر دیا اور یہ نئے ملازمین کو پرانے کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ اور معارات دینے لگے، تو پرانے ملازمین اندر سے زخمی ہو جاتے ہیں اور یہ مالکان کے خلاف مخبر بن جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے اپنی نوکری کے دوران مخبری کا سب سے افسوسناک واقعہ کیا دیکھا؟ وہ رکا، مسکرایا اور بولا، بے شمار واقعات ہیں لیکن مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا۔ کراچی میں ایک بزرگ خاتون نے اپنے اکلوتے بیٹے کے خلاف مخبری کر دی تھی۔ والدہ نے اپنی بہو کی آرائش ہضم نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے بیٹے کی مخبری کی۔ ہم نے گودام پہ چھاپا مارا اور بیٹا 3 دن میں سڑک پر آ گیا۔ وہ رکا اور پھر بولا، میرے پاس جگری دوستوں کے حسد کی بے شمار مثالیں بھی ہیں۔ میں کراچی کی ایک فیملی کو جانتا ہوں، ان کا بیٹا اکلوتا تھا۔ بیٹے نے اسمگل سپورٹس کار خریدی لی، جگری دوست نے مخبری کر دی۔ ہم نے کار قبضے میں لے لی۔ بیٹے کو کار بہت عزیز تھی، چنانچہ والد نے وہ کار آکشن میں خریدی، زیادہ ٹیکس اور زیادہ ڈیوٹی دی اور گاڑی بیٹے کو گفٹ کر دی۔ بیٹا دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ جگری دوست کو یہ خوشی بھی نہ ہوئی نہ بھائی اس کی گاڑی ادھار لی اور بریک آئل کی چیمبر میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا۔ گاڑی کے مالک گاڑی چلاتا رہا۔ گاڑی اس بریک آئل کے بارے میں وارننگ دیتی رہی، لیکن دوست اسے حوصلہ دیتا رہا، تم فکر نہ کرو، بریک آئل پورا ہے، گاڑی کا سافٹ ویئر خراب ہو گیا ہے۔ لڑکا اپنے دوست کی ہر بات پر یقین کرتا تھا، چنانچہ وہ گاڑی چلاتا رہا۔ وہ ایک دن گاڑی لے کر نکلا ہائی وے پر، گاڑی کے بریک فیل ہوئے اور گاڑی آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ لڑکا ایٹ دی اسپاٹ مر گیا۔ باپ نے تحقیقات کروائیں تو کہانی کھل گئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، جانے والا جا چکا تھا۔ میں افسوس سے سنتا رہا۔ میرے دوست نے بتایا، آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے خلاف مخبری بھی ان کے قریبی دوستوں نے ہی کی تھی۔ یہ دوست آج بھی ان کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے آستینوں میں چھپے ہیں، ان سانپوں کو وجود تک سے واقف نہیں ہیں۔ یہ انہیں اپنا مخلص دوست، اپنا وفادار ساتھی سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میرا دوست آخر میں بولا، تم اگر دوستی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو 4 بجے میرے ساتھ چلو، ہم تمہارے سامنے وہ گاڑی پکڑیں گے اور پھر تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا حاسد دوست دوستوں کو کس طرح ذلیل کرواتے ہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں 4 بجے تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ چھاپا مارنے کے لیے اسکواڈ تیار تھا۔ 3:45 بجے مخبر نے اطلاع دی کہ ٹارگٹ گھر پہنچ گیا ہوں۔ میں واپسی کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر اداس رہا اور یہ سوچتا رہا کہ ہم دشمنوں کے تیروں سے نہیں مرتے، دوستوں کے ہاتھوں سے مرتے ہیں، اور اگر ہمارا دشمن بھی مارے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں دشمنوں سے نہیں، دوستوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ انسان اگر دوستوں سے بچ جائے تو دشمن اس کا بال تک پیکا نہیں کر سکتا، اور یہ انسان کی تاریخ بھی ہے اور جغرافیائی بھی۔